علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ علی محمد خان صاحب سب سے پہلے تو مجھے معلوم ہے آپ دائی رہے ہیں، مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے اپنی پارٹی کے اندر۔ اب یہ اس کو بریک تھرو کہا جائے یا نہ کہا جائے، میں تھوڑا سا اس معاملے میں جو ہے وہ انشور ہوں، لیکن اس پیش رفت کو کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر اب ملیں گے، حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ملاقات ہوگی، اس کو کس طرح سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھی پیش رفت ہے۔ کوئی بھی اگر پولیٹیکل اینٹیٹیز کے بیچ میں کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ ہوتا ہے تو وہ اچھی پیش رفت ہے۔ ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہیں محمود صاحب، وہ بھی ایکسپیرینس آدمی ہیں، اور شہباز شریف صاحب ظاہر ہے وزیر اعظم کی سیٹ پہ ہیں۔ امید ہے اگر ان کی ملاقات ہوتی ہے تو اس سے یہ جو موجودہ سیاسی فضا ہے وہ ٹیمپریچر نیچے آئے۔ خاص کر یہ جو عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے ایشو ہے، ابھی بھی آپ کے پروگرام کے لیے میں اٹھ کے کے پی ہاؤس سے، خیبر پختونخوا ہاؤس سے آیا ہوں، وہاں ہماری گرینڈ میٹنگ چل رہی ہے جس میں بیسک ایشو عمران خان کی صحت ہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب تک رسائی مل جاتی ہے ڈاکٹرز کو اور وہ ان کو چیک اپ کر لیتے ہیں تو اس سے بہت بہتری آ جائے گی، اور الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کی رہائی اور اس پولیٹیکل نظام کو واپس ٹریک پہ چڑھانا۔ واپس ٹریک پہ چڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ نارمل سیاست ہو، حکومت بھی ہو، اپوزیشن بھی ہو، احتجاج بھی ہو، جلسہ ملسہ بھی ہو، لیکن یہ نظام آگے جائے تاکہ لوگوں کو اس سسٹم پہ اعتماد ہو۔ تو اس سب کے لیے یہ بھی اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ وہ دوسری جو آپ نے ذکر کیا، آپ نے سوال اس کا نہیں پوچھا، وہ بھی میں اس کو بھی بڑی ڈیولپمنٹ سمجھتا ہوں جو یہ دو کام اور ہوئے ہیں۔ ایک جو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کی ہے، اور اس سے ایک دو دن پہلے جو ان کی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، یہ دونوں باتیں میں 2 مہینے سے کر رہا ہوں، بلکہ 1.5 مہینے سے کر رہا ہوں۔ ایک یہ کہ جو ہے اپنا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہ لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پہ وہ خود میٹنگ کال کریں اور اس میں وہ بلائیں سہیل کو۔ اور میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر سہیل صاحب اس میں نہیں آتے تو پھر بال ہماری کورٹ میں ہوگی، ہم پہ سوالیہ نشان اٹھیں گے۔ جب تک وہ میٹنگ نہیں کال کرتے تو کوسچن شہباز صاحب پہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک اچھا ڈیولپمنٹ ہو گئی، اور وہ جو میں نے سنا ہے، میری تو سہیل صاحب سے بات نہیں ہوئی اس پہ، لیکن جو میں نے سنا ہے اور جو ہمیں رپورٹ ہوا ہے ہماری پارٹی کے اندر فورمز میں بھی اور جو میڈیا میں بھی آیا ہے، وہ یہی ہے کہ لارجلی خیبر پختونخوا کی جو فائنینشیل ایشوز ہیں مرکز کے ساتھ اور جو سیکیورٹی ایشوز ہیں، ان ایشوز پہ بات ہوئی ہے، تو یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور وہ جو دوسرا ایپیکس کمیٹی والی ہے، وہ ہم پہ اکثر سوال ہوتے تھے، آپ ہی کہ بھائی کولیگز میڈیا پرسنز ہم پہ سوال کرتے تھے کہ اگر شہباز صاحب میٹنگ نہیں کال کرتے تو سہیل آفریدی صاحب تو کریں نا اپنی ایپیکس کمیٹی کی، وہ بلائیں۔ وہ اس وقت ایک کوارڈینیشن شاید اس طرح نہیں تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں اچھا سٹیپ لیا ہے سہیل صاحب نے۔ وہ کور کمانڈر صاحب کو بھی بلایا ہے، اور اس میں آئی جی صاحب بھی بیٹھے ہیں، اس میں چیف سیکرٹری وغیرہ سارا جو بھی وہاں سٹیک ہولڈرز ہیں۔ تو آئی تھنک یہ 2-3 اچھے سٹیپس ہیں۔ بیچ میں یہ ایک آئی سور ہے خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ کہ اس کو حکومت نے بڑا غلط ہینڈل کیا ہے۔ اگر وہ فیملی ممبرز کو بلا لیتے یا وکلا کو، بیرسٹر گوہر کو بلا لیتے کوئی، اور وہ ہو جاتی ملاقات، تو چیزیں بہتر ہو جاتی۔ اچھا، لیکن اس میں دیکھیے محمود خان اچکزئی اور تحریک تحفظ آئین کا ان کا موقف یہ ہے کہ ہم صرف آئین کی بالادستی کی بات کریں۔ اب پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پرائرٹی ہیں، ان کی صحت پرائرٹی ہے، اور ان کی جو رہائی ہے وہ ہونی چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف بطور اپوزیشن کے اس الائنس کا حصہ ہونے کے محمود خان جو اچکزئی بات کریں گے انہیں اعتماد بھی حاصل ہے، اور کہیں نہ کہیں چل کر عمران خان کی بھی جو ہے وہ بات ہوگی؟ دیکھیں، آئین کی حکمرانی تو ہماری تو سٹرگل ہی اس کے لیے ہے، تحریک انصاف کی۔ عمران خان اسی کے لیے تو جیل میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تو اسی لیے جیل میں پڑے ہوئے، رول آف لا کے لیے پڑے ہوئے، آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے، سول سپریمیسی، ڈیموکریسی کے لیے پڑے ہوئے نا۔ تو اگر آپ ایک بڑی بلڈنگ کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو دروازہ کھول کے اندر جانا ہوتا ہے، چاہے جتنی بھی بڑی بلڈنگ ہو، دروازہ نہیں کھولے گا تو آپ اندر جا ہی نہیں سکتے۔
تو یہ جو بڑی بڑی باتیں ہیں، آئین و قانون کی حکمرانی، رول آف لا، سول سپریمیسی، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، یہ میں خود اس کا دائی ہوں، میں بھی کوئی 3575 دفعہ یہ باتیں کر چکا ہوں، لیکن دروازہ کون سا ہے اس کا؟ دروازہ ہے عمران خان۔ اگر آپ عمران خان کو نہیں کھولیں گے، اڈیالہ جیل کا دروازہ نہیں کھولیں گے، کاہی کی سپریمیسی، کون سا آئین کی حکمرانی؟ آپ ایک الیکٹڈ سابق وزیر اعظم کو، جس کا مینڈیٹ چرا لیا گیا ہے، جس کے ساتھ ظلم عظیم ہوا ہے، ایک آدمی نیشنل ہیرو ہے، سابق وزیر اعظم ہے، اچانک اس پہ 250-300 پرچے ہو گئے، مطلب اس پہ آپ نے بس مد چوری کا رہ گیا، وہ بھی کہیں شاید ہو گیا ہو پاکستان میں، وہ رہ گئے، باقی سارے پرچے آپ نے کر دیے، دہشت گرد اس کو آپ نے بنا دیا، اینٹی اسٹیٹ اس کو آپ نے بنا دیا، پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا۔ دنیا جس کو عمران خان کے نام سے پاکستان کو جانتی ہے، ایسے ممالک ہیں جہاں لوگ پاکستان کو نہیں جانتے، عمران خان کو جانتے ہیں، ان کی بدولت ہمارے پاکستان اتنے بڑے ملک کو جانتے ہیں، ہم نے اس کی یہ حالت کی ہے۔ تو اب اگر آپ اس پہ نہیں بات کریں گے، میں تو کسی ایسے ڈائیلاگ کا سپورٹر نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں محمود خان صاحب بڑے آدمی ہیں، قابل احترام ہے، لیکن وہ وہاں جب جائیں گے، جب وہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے تو اپوزیشن لیڈر ہیں، لیکن وہ تحریک انصاف کے مینڈیٹ کی وجہ سے ہے، تو پہلا نقطہ ہی عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے اس ملک کے نظام کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے تو اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو باہر نکالے، اس سے بات کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابتدائی ایک نشست دو وہ کر لے، باقی کام خان صاحب خود کر لیں گے، خان صاحب کو باہر نکالے، کیونکہ ملک کے بڑے فیصلے کرنے کے لیے بڑے سیاسی لیڈرشپ کو بیٹھنا ہوگا، اس میں محمود خان صاحب بھی پھر بیٹھیں، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بیٹھیں، لیکن اس میں اگر عمران خان نہیں ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مطلب ہے دلہا نہیں ہے تو پھر شادی کس چیز کی؟ اگر آپ عمران خان کو نہیں باہر لے کے آتے، آپ پس میں کہ قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ قوم نالی کے ساتھ کھڑی ہے، قوم نہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ اتنی تعداد میں کھڑی ہے۔ میں نہیں کہتا ان کا مینڈیٹ، میں ریئلسٹک آدمی ہوں، میں نہیں کہتا کہ نون لیگ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا تھا جس کے پاس مینڈیٹ ہے نا۔ اچھا، لیکن آپ کو دیکھیے، آپ کو توقع ہے کہ محمود خان اچکزئی جب جی اچھا آپ مجھے توقع ہے کہ محمود خان اچکزئی جب جائیں ملے تو عمران خان کی وہ پشتون آدمی ہے، اپنی بات پہ کھڑا رہے گا۔ ہاں ہاں اچھا ٹھیک، لیکن اس میں بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، وہ پختون اپنی بات پہ کھڑے رہنے والے آدمی ہیں، تو وہ لازماً عمران خان صاحب کی بات کریں گے بھی، اور چونکہ ان کا ماضی میں تعلق اچھا رہا ہے نواز شریف صاحب کی فیملی سے، ان کی جماعت کے ساتھ وہ الائی رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر بات کریں تو شاید بات آگے چل بھی پڑے۔ خان صاحب کی رہائی، اور صرف خان صاحب ہی کیوں، یہ جو باقی انہوں نے کیا گناہ کیا ہے، جو ادھر کوٹ لکھپت پہ پڑے ہیں، وہ انہوں نے کوئی ہندوستان نے بھیجا تھا پاکستان میں بم دھماکوں کے لیے، جو بیچارے پڑے ہوئے اندر، اور چن کے ان کو چنا ہے، جو کہ انتہائی شریف النفس، یعنی کہ جس نے زندگی میں کبھی کسی بلی کو نہیں کنکر مارا، اس کو آپ نے شاہ محمود صاحب، پاکستان کی سیاست میں شرافت کا استعارہ۔ ڈاکٹر یاسمین راشد بیچاری، وہ ہماری 85 سالی ماں کی عمر کی کینسر سروائیور، اس کا واحد گناہ یہ ہے کہ اس نے کرونا کے زمانے میں پنجاب کو موت سے بچایا۔ ادھر آپ کا میاں محمود رشید صاحب، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے گھر میں اپنے نوکر کا بھی سخت بات نہیں کی ہوگی، اور وہ پھر آپ کے ہمارے سارے سابق گورنر چیمہ صاحب، وہ بڑا زبردست آدمی ہے، پڑھا لکھا، سافٹ سپوکن، ایک چن کے ان کو پکڑا ہے کہ ان کا کسی مار پٹائی سے، لڑائی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کو بھی چھوڑو یار۔